عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کا معاملہ، علماء کرام کی مسلمانوں سے صبر و تحمل کی اپیل۔ مدھیہ پردیش احکامات جاری ہونے کے بعد مساجد کے ائمہ و مؤذنین تنخواہ سے محروم۔ سابق فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور IAS افسران نے گپکر الائنس کو بتایا ملک مخالف، کیا یہ بڑا مطالبہ۔ کشن گنج کے چاروں اسمبلی حلقوں پر مقابلہ دلچسپ، MIM کی موجودگی JDU اور کانگریس کے امیدوار کو کر رہی ہے پریشان۔ لکھنؤ عوامی مسائل کے خلاف کانگریس کا پیدل مارچ، متعدد کارکنان حراست میں۔ بہار انتخابی تشہیر کے آخری دن نتیش نے کیا بڑا اعلان، کہا یہ میرا آخری الیکشن۔ ہند ہو یا فرانس، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ایک لمحے فکریہ، جمعیت علماء ہند کا بیان۔ جموں کشمیر PDP لیڈران نے تحصیلدار کے سامنے بیان حلفی پر دستخط سے کیا انکار۔ یوگی حکومت بجلی شرحوں میں اضافے کی کر رہی ہے تیاری، اکھلیش یادو کا بیان۔ ووٹ شماری کے درمیان کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے، اوریگن میں حالات کشیدہ۔ امریکہ، جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس تک رسائی کا امکان بڑھ گیا، صرف 6 ووٹ درکار ہیں۔ افغانستان، ایک گھر پر بم حملہ، 3 افراد ہلاک، 15 زخمی۔ امریکہ، مسلح جھڑپ، 4 افراد ہلاک۔ ہم قدرتی آفات کے مقابل ترکی کو تیار حالات میں لانے کا کام جاری رکھیں گے، صدر ایردوغان کا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں، ان کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر ہے بنگلورو سے۔ فرانس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی ریاست کرناٹک کے علماء کرام اور ملی تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے۔ بنگلورو میں کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی دامت برکاتہم کی صدارت میں اہم اجلاس کا انعقاد ہوا تھا۔ اجلاس میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، جماعت اہل سنت، جمعیت اہل حدیث کے نمائندہ و علماء کرام نے حصہ لیا۔ اجلاس کے بعد امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی نے میڈیا سے خطاب کیا اور مولانا نے کہا کہ تمام علماء کرام فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ مولانا موصوف نے مزید کہا کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے نہ صرف پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی، بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر نامناسب حملہ کرتے ہوئے نازیبا ریمارکس پیش کیے اور مسلمانان عالم کی سخت دل آزاری کی ہے۔ امیر شریعت نے کہا کہ مسلمانان ہند، بالخصوص اہلیان کرناٹک، فرانس میں ہونے والے بیجا تشدد اور معصوم اور بے گناہ جانوں کے ضائع ہونے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر حضرت مولانا مقصود عمران رشادی، جو کہ امام و خطیب ہیں جامعہ سٹی جامعہ مسجد کے، اور دیگر تنظیموں کے اہم ترین علماء کرام، جس میں مولانا مفتی شمس الدین بجلی قاسمی صاحب، جماعت اسلامی ہند کے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، مجلس العلماء کے ناظم اعلیٰ مولانا وحید الدین خان عمری، جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مولانا عبد الرحیم رشیدی قاسمی اور مسجد اہل حدیث چار مینار بنگلور کے خطیب و امام مولانا اعجاز احمد ندوی اور دیگر علماء کرام نے شرکت کرتے ہوئے مشترکہ طور پر اپنے پیغام میں صاف طور پر کہا کہ یہ گستاخیاں ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں بھوپال۔ اسے مساجد کمیٹی، ائمہ و مؤذنین کی بدنصیبی کہیں یا حکومت کی بدنیتی کہ احکام جاری ہونے کے بعد بھی ریاست بھوپال کی مساجد کے ائمہ و مؤذنین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود نے گزشتہ ماہ 8 اکتوبر کو احکام بھی جاری کیا تھا۔ اس کے بعد مساجد کمیٹی کے ائمہ و مؤذنین کے اکاؤنٹ میں آج تک تنخواہوں کی رقم نہیں آ سکی ہے۔
मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का क़याम मुल्क की आज़ादी के बाद इंडियन और रियासत भोपाल के फरमारवा नवाब हमीदुल्लाह खान के बीच हुए मर्जर एग्रीमेंट के तहत अमल में आया था। जब तक मध्य प्रदेश का क़याम अमल में नहीं आया था, मसाजिद कमेटी के अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा, मसाजिद कमेटी स्टाफ के साथ मसाजिद कमेटी के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले हमीदिया स्कूल के स्टाफ की तनख्वाह यूनियन ऑफ इंडिया के ज़रिए अदा की जाती थी। मगर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का क़याम अमल में आया तो मसाजिद कमेटी और अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें मध्य प्रदेश हुकूमत महकमे अक़लियती फ़लाह व बहबूद के ज़रिए अदा की जाने लगी। वक्त बदलता रहा मगर एक मुद्दत तक अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया गया और अब उनकी तनख्वाहें ही नहीं दी जा रही हैं, जिसको लेकर के वो एहतिजाज पर बैठे हुए हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया और बहरिया के रिटायर्ड अफसरान और सीनियर पुलिस अहलकारों समेत रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के अहलकारों के ग्रुप ने हाल ही में तश्कील गुपकर अलायंस खासकर जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की तनकीद की है। इस सिलसिले में साबिक़ अफसरान ने एक बयान जारी किया है। इस बयान पर 250 से ज़्यादा अफसरान ने दस्तखत किए हैं। बयान में कहा गया है कि हम रिटायर्ड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और पुलिस अफसरान, फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया के लोग और माहिरीन तालीम, पेशावर अफराद और दीगर लोगों पर मुश्तमिल हिंदुस्तान के फ़िक्रमंद शहरों का एक ग्रुप है जो बग़ैर किसी सियासत या जानिबदाराना एजेंडे के साथ हैं। हमारा ग्रुप इस तरीके से काफ़ी परेशान है जिसमें कुछ लोग ज़ाती मफादात की वजह से मुसलसल शख्सी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने, हमारे मुल्क और उसके आइन के बारे में गलत बात कहने और अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा करते वक्त वो उन ममालिक की ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो हिंदुस्तान से दुश्मनी रखते हैं और वो उनसे ताउन लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। नाज़रीन, किशनगंज ज़िले के चारों असम्बली हलकों पर सियासी पार्टियों का वक़ार दाव पर लगा हुआ है। MIM के सबब ख़ास तौर से JDU और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल किशनगंज में 4 असम्बली हलके हैं। किशनगंज, कोचाधामन, ठाकरगंज और बहादुरगंज। किशनगंज सीट पर MIM का कब्ज़ा है। ज़िमनी इंतखाबात में MIM के उम्मीदवार ने किशनगंज से जीत हासिल की थी। कोचाधामन और ठाकरगंज असम्बली हलके JDU के पास है और JDU की सिटिंग MLA इस बार भी इंतखाबी मैदान में हैं। कोचाधामन में JDU के मुजाहिद आलम और ठाकरगंज में नौशाद आलम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि बहादुरगंज सीट कांग्रेस पार्टी के पास है और बहादुरगंज के MLA तौसीफ आलम फिर से इंतखाबी मैदान में हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किशनगंज सीट क्यों सभी पार्टियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तमाम पार्टी के लीडरान एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये है कि यहाँ सीटें तकसीम होंगी या फिर जो है BJP के खाते जाएंगी, ये अहम तरीन सवाल है। नाज़रीन, खातून हरासानी, महंगाई, धान खरीद में बदनज़मी और बिजली की शरहों में इजाफे की मुखालिफत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के एहतजाज से पहले पुलिस ने कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। रियासती कांग्रेस के कारकुनान रियासत में नज़्म व नस्क, ख़वातीन पर तशद्दुद, महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के इल्ज़ाम में परिवर्तन चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च करने वाले थे, जिसके पेश नज़र परिवर्तन चौक पर कसीर तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। एहतिजाज करने आ रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के सदर मुकेश सिंह चौहान और ज़िला कांग्रेस सदर वेद प्रकाश त्रिपाठी को पुलिस ने सबसे पहले बेगम हज़रत महल पार्क के सामने से हिरासत में ले लिया, फिर एक एक करके कांग्रेस कारकुनों को पुलिस हिरासत में लेती रही है। इस दौरान हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई शायर मुनव्वर राणा की बेटी और खातून कांग्रेस की नायब सदर अरुषा राणा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, बिहार असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर आज ख़त्म हो गई, लेकिन आखिरी दिन वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे सियासी हलके के साथ साथ आम लोग भी हैरान हैं। उन्होंने पूर्णिया में एक इंतखाबी जलसे के दौरान स्टेज से ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है। जनता दल यू सरबराह और वज़ीर आला नीतीश कुमार जुमेरात के पूर्णिया में एक जलसे आम से खिताब करने पहुंचे थे। यहाँ इंतखाबी जलसे से खिताब करने के दौरान उन्होंने सबको हैरान करते हुए कहा है कि जान लीजिए आज इंतखाब का आखिरी दिन है और परसों इंतखाब है, ये मेरा आखिरी इंतखाब है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए कि वोट देंगे कि नहीं देंगे। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते नए अराजी कवानीन के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने पर हिरासत में लिया गया था, उसने जुमेरात को श्रीनगर के एक तहसीलदार के सामने एक बयान हल्फी तौर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है।
پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے حکومت کی اس حرکت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کسی بھی جمہوری طرز حکومت میں پرامن احتجاجوں کو ملک دشمن سرگرمیوں سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو پی ڈی پی کے کم از کم 19 لیڈران جنوبی سری نگر کے تحصیلدار کے سامنے حاضر ہوئے، جہاں انہیں ایک بیان حلفی پر دستخط کرنے کو کہا گیا تھا۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے بی جے پی حکومت پر بجلی صارفین کو تباہ کرنے کی سازش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دیوالی کے بعد مہنگی بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اکھلیش یادو نے بدھ کے روز کہا کہ دھوکہ دھڑی میں ماہر بی جے پی حکومت نے ضمنی انتخابات کے پیش نظر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اب دیوالی کے بعد بجلی کے شرحوں میں اضافے کی تیاری کر رہی ہے۔ اکھلیش یادو کا ماننا ہے کہ بی جے پی حکومت 80% گھریلو صارفین پر مزید بوجھ ڈالے گی، جبکہ زیادہ بجلی خرچ کرنے والوں پر راحت برسے گی۔ اس سے پہلے بھی بجلی شرحوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے۔ دیہی علاقوں میں گھریلو اور کسانوں کی ٹیوب ویل کی بجلی شرحوں میں بھاری اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں صدارتی انتخابات کا حتمی نتیجہ ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ تازہ رجحانات کے مطابق ڈیموکریٹس پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن جیت کے قریب ہیں، اور اگر کوئی بڑا الٹ پھیر نہیں ہوا تو وہ امریکہ کے اگلے صدر بن سکتے ہیں۔ اس درمیان امریکہ کے کئی حصوں میں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، کچھ مقامات تشدد کے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پورٹلینڈ سٹی میں فساد بھڑکنے کے بعد اوریگن نیشنل گارڈ کو بلا لیا گیا ہے۔ مقامی افسران کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی بھیڑ نے شہر کے ذیلی علاقے میں کئی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اور فساد مچایا ہے۔ ناظرین، امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس تک رسائی کا امکان کچھ بڑھ ہی گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریاستی مشیگن میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن کو کامیابی کے لیے صرف 6 ووٹ درکار ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کو 214 الیکٹورل ووٹ ملے ہیں۔ خبر کے مطابق امریکہ میں صدارتی انتخابات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ووٹوں کی 75% گنتی مکمل ہو گئی ہے اور 41 ریاستوں کی متوقع نتائج جاری کیے جا چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے ریاست مشیگن جیت لی۔ 16 الیکٹورل ووٹ ملنے کے بعد جو بائیڈن کے 264 الیکٹورل ووٹ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں ہوئے ایک بم حملے میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ صوبہ بلخ کے علاقے میں قصبے شولگرہ کے پولیس سربراہ سید عارف اقبالی نے بتایا کہ بم حملہ نظرگل نامی ایک مقامی محافظ کے گھر پر ہوا۔ اس واقعے میں ان کے صاحبزادے اور دیگر شہری ہلاک اور 15 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست نیواڈا سے منسلک شہر ہینڈرسن میں مسلح جھڑپ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہینڈرسن پولیس ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ایک اپارٹمنٹ سے اسلحے کی آوازیں سنائی دینے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی۔ بیان کے مطابق پولیس کو اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں مشتبہ شخص سمیت 3 زخمی افراد ملے ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم قدرتی آفات کے مقابل ترکی کو تیار حالت میں لانے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ضلعی سربراہان اجلاس سے خطاب میں صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ازمیر میں زلزلے کے فوراً بعد شروع ہونے والی امدادی کارروائیاں اختتام پذیر ہو چکی ہیں۔ نتائج کی روح سے زلزلے میں 114 افراد ہلاک اور 1035 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی